بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 جنوری 2025 کے بعد دنیا بدلی بدلی نظر آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد اور ان کی اقتصادی پالیسی کے نفاذ کے بعد، جس پہ انہوں نے بہت سے ایگزیکٹو آرڈر منظور کیے، دستخط کیے، دنیا کو دکھایا اور بتایا کہ امریکہ اب بدلا نظر آئے گا، امریکہ میں تبدیلی آ چکی ہے، امریکہ میں تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ اور جو سب سے بڑا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ یہ کہ یوکرین کی جنگ سے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ دنیا میں کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، اور یوکرین کو جو امداد دی جا رہی تھی وہ بند کر دی۔ صرف اسرائیل اور مصر کی امداد بحال رہے گی، باقی دنیا بھر میں دی جانے والی تمام امریکی امداد پہ پابندی لگا دی گئی۔ اور انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد جناب محمد بن سلمان کو دنیا کا عظیم ترین شخص قرار دیا اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ امریکہ میں 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے، جس پر سعودی عرب نے 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے معاشیات پر امریکی پالیسی کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں جو نئی حکومت آئی ہے اور ٹرمپ صاحب کا جو دعویٰ ہے، جو سلوگن ہے، وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ول میک دا امریکہ گریٹ اگین۔ تو گریٹ بننے کا مطلب یہ ہے، پہلے بھی تاریخ میں یہی ہم دیکھتے ہیں کہ گریٹ وہ ہوتے تھے حکمران یا بادشاہ یا ممالک جن کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ سکندر اعظم کیسے بنا؟ سکندر اعظم کیسے بنا کہ اس نے دنیا فتح کر ڈالی۔ تو ایک تو ہے کہ پھیلاؤ، حکومت کا پھیلاؤ بڑھ جائے، سلطنت کا ایریا بڑھ جائے، اور دوسرا ہوتا ہے اس کی معیشت، کیونکہ وہ جو لوگ پہلے جنگیں لڑتے تھے وہ صرف پھیلاؤ کے لیے نہیں تھیں، جس ملک کو فتح کرتے تھے اس کے خزانے لوٹ لیتے تھے، وہ سارا سونا چاندی جوہرات جو کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ سارا لوٹتے تھے، اپنا خزانہ بھرتے تھے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں گریٹ کے لیے، کہ حدود کا پھیلاؤ اور معیشت کا جغرافیائی حدود کا پھیلاؤ، اور دوسرا معیشت میں اضافہ، خزانے بھرنا۔ اب اس میں کیا پالیسی ہے؟ ٹرمپ صاحب نے ایک تو کہا کینیڈا کو ساتھ ملائیں گے، 51ویں اسٹیٹ بنائیں گے۔ وہ راضی نہیں اور ہوگا بھی نہیں، لیکن انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ امریکہ کو گریٹ کیسے بنانا ہے، حدود کا پھیلاؤ کیسے کرنا ہے، گرین لینڈ کو لیں گے، اور اسی طرح ان کے اور بھی ابھی منصوبے ہیں۔ تو وہ پھیلاؤ بھی چاہتے ہیں امریکہ کو گریٹ بنانے کے لیے، اور دوسرا معیشت میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی پالیسیاں رکھی ہیں، اور ان پہ وہ کریں گے، عمل بھی کریں گے۔ تو اب دیکھیے، سعودی عرب کے بادشاہ کو کہا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرے، تو جہاں انہیں پیسہ نظر آیا انہیں کہہ دیا کہ سرمایہ کاری کرو، اور انہوں نے وعدہ بھی کر لیا کریں گے۔ تو معیشت میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا انہوں نے ٹیرف کا بھی کہا ہے کہ بڑھائیں گے، اس سے ایک تو یہ کہ ٹیرف ملے گا، دوسرا انڈسٹری ان کے ملک میں آ کے لگے گی، ٹیکسوں کا نظام۔ تو بہت سے اقدامات وہ یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا بھی کہ ہم امریکہ کو مزید امیر تر بنائیں گے۔ تو ویسے ٹیکسز کے کم کرنے کا بھی انہوں نے کہا ہے عوام کے لیے، اور بجلی کی قیمتیں بھی ہاف کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ تو لیکن ان کی نظر ہے معیشت پہ۔ لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں، جو ان کی امپورٹس ہیں، جو ایکسپورٹس ہیں، ان میں انہوں نے ڈیوٹیوں میں تبدیلی کا بھی عندیہ دیا ہے۔ تو چائنا، وہ اب وہاں سب سے بڑا مسئلہ امریکہ میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اور امریکہ کی تمام مارکیٹ میں چائنا کا مال نظر آتا ہے، تو چائنا کے مال پہ وہ پابندی لگانے بھی جا رہے ہیں، اور ان کے محصولات میں بھی اضافہ کرنے جا رہے ہیں، وہی نا کہ اگر تاکہ لوکل پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ چلے۔ اگر چائنا کی برآمدات اور یہاں ہوگی ان کے لیے درآمدات، ان میں وہ ٹیکس بڑھائیں گے، تو اس سے ایک تو ٹیکس بڑھنے سے انکم، دوسرا یہ کہ انڈسٹری آ کے پھر چائنا کی بجائے امریکہ میں لگے گی۔ مطلب پاکستان میں جو کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور ایک وہ فون کریں گے، ایک ٹویٹ کریں گے، اور عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے اور یہ گھر چلے جائیں گے، اس میں تو کچھ بھی نظر نہیں ہمیں آیا، نہ تو کوئی تحریک انصاف کا بڑا لیڈر ان کی حلف برداری میں شریک ہوا،
اور نہ پیپلز پارٹی کے بلال بھٹو زرداری جا سکے، بلکہ جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ ان کی تقریب وفاداری میں شریک ہوئے، پھر انہوں نے کانگریس مین سے ملاقاتیں بھی کیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جن سے انہوں نے ملاقاتیں کی انہوں نے ٹویٹ میں یہ کہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے یعنی کہ یہ اس بات کا پاکستان کو اندیا دیا کہ امریکہ غیر جانبدار ہے۔ اب وزیر داخلہ نے وہاں پہ اگر شرکت کی ہے کسی پروگرام میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی حکومت کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کر دیا ہے، یا وہ فوراً انہوں نے یہ آرڈر پاس کر دیا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر وہ جو عمران خان کے حوالے سے کوئی بات کی ہو۔ ابھی تک تو ایسی بات، بلکہ یہ لگ یہ رہا ہے وہ جو ٹرمپ کارڈ شاید وہ اب اس طرح استعمال نہ ہو سکے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا، پہلے ہم بات معیشت کی کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ اہم ہے، پھر میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ تو معیشت میں اب دیکھیں ٹرمپ صاحب نے جو اپنی پالیسیاں دی ہیں اور دنیا کی امداد روک دی ہے سوائے اسرائیل اور مصر کے، تو انہوں نے ہر طرح سے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ دنیا پہ حکومت کرتی ہے معیشت۔ تو وہ اپنے ملک کے لیے جو پہلے بھی امیر ملک ہے اور اس کی معیشت دنیا میں سب سے سٹرانگ ہے، اس اعتبار سے اگر آپ ان کا دفاعی بجٹ دیکھیں اور باقی دنیا کا دیکھیں تو اتنا زیادہ ہے ان کا کہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، پھر بھی معیشت پہ زور ہے۔ ہم پاکستانی کبھی یہ سوچیں کہ کوئی حکمران ہمارا ایسا ہے جس نے پالیسی کوئی بنائی ہو کہ ہم معیشت کو مضبوط کریں گے؟ ایک ہی پالیسی ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے شروع سے آخر تک کہ ہم نے کتنا قرضہ لینا ہے، کس کس سے لینا ہے، یہ معیشت کی مضبوطی کا ہمارا پلان ہوتا ہے۔ کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے، انڈسٹری لگوانے کے لیے، انویسٹرز کو دعوت دینے کے لیے، کوئی ایسی پلاننگ کے لیے عوام سے کوئی ایسا کاروباری سلسلہ چل پڑے کہ یہاں تو سرخ فطہ اتنا مضبوط ہے، اگر کوئی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آتا بھی ہے تو اس کے اتنی فائلوں کا اس کو چکر کاٹنا پڑتا ہے، اتنے دفاتر کا چکر کاٹنا پڑتا ہے، اتنے اس کے راستے رکاوٹیں ہیں اور اتنی رشوت اور کرپشن ہے کہ وہ آخر تنگ آ کے واپس بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ معیشت کے لیے پلاننگ کریں، اور معیشت کے لیے پلاننگ، بہترین پلاننگ وہ پاکستان محافظ پارٹی کے اس سے بڑھ کر کسی کی بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ نافذ بھی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے مسلمانوں کے لیے فرض ہے، لازمی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، جب سے اسلام آیا ہے اور قیامت تک ہی چلے گا، لیکن آج بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس کو بالکل ترک کر دیا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے ترک کر دیا، زکوٰۃ اور عشر کا مرکزی نظام، جبری نظام۔ تو وہ پاکستان محافظ پارٹی کرے گی اور معیشت اس ملک کی بہت انشاءاللہ سٹرانگ ہو جائے گی۔ پھر دوسرا، ٹیکس کا مساوی نظام، انکم ٹیکس تو ہونا چاہیے، جو کماتا ہے وہ اپنا کوئی 10% خزانے میں دے، لیکن فلیٹ ریٹ ہونا چاہیے، اس میں 45% تک جانے والا لاجک نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ ہم برآمدات کو بڑھائیں اور اس کے لیے انڈسٹری ضروری ہے، پھر درآمدات کو کم کریں اور قرضوں سے ہم اپنا کشکول توڑیں ہر صورت۔ تو معیشت کو سٹرانگ کرنا پڑے گا اگر ہم پاکستان کو بھی گریٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اگین تو نہیں کہہ سکتے، ویسے تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو ہماری ہے وہ ایوب خان کا دور، تو پاکستان واز گریٹ، تو ہمیں گریٹ اگین بنانے کے لیے انڈسٹری کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اس میں ویل ہیو ٹو میک پاکستان گریٹ اگین انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ اقدامات کرنے ہوں گے، زکوٰۃ اور عشر کا مرکزی نظام، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی پھر، اور زکوٰۃ اور عشر کے نظام کے ساتھ ساتھ ٹیکس کا مساوی نظام اور درآمدات برآمدات پہ کنٹرول، کشکول کو توڑ دینا۔ ایک وقت تھا ہم دنیا کو قرضے دیتے تھے، آج ہمیں بتائیے گا کہ ٹرمپ صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کی سیاست پہ جو اثرات ہیں، جو امیجیٹلی اثرات ہیں، وہ کیا ہیں؟ چونکہ وقت کم رہ گیا، آپ عمران خان کی فیور میں بات سننا چاہتے ہیں؟ جی میں تو لیکن دیکھیں، دے آر امریکنز، ہم بدقسمتی سے پاکستانی ٹرو پاکستانی نہیں ہیں، ہم پاکستان کے لیے نہیں سوچتے، ہم اپنی ذاتوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے سوچتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ وہ صرف وہی کچھ کریں گے جو ان کے ملک کے لیے بہترین ہوگا، اور ایک آدمی کی خواہش نہیں چلے گی کہ وہ دوست ہے اور فیور کرے گا۔ دیکھیں وہاں وہ لوگ وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، ایک دور میں بل کلنٹن چند گھنٹوں کے لیے صرف اس لیے پاکستان آ گئے کہ نواز شریف کو پھانسی کی سزا سے بچایا جا سکے۔ ابھی ریسنٹلی یہ خبریں بریک ہوئی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس کو آ کے یہاں پہ کہا
اور یقین دہانی کرانا پڑی وزیر مشرف کو چیف جسٹس پاکستان ارشاد حسن خان کے ذریعے کہ نواز شریف کو پھانسی کی سزا نہیں ہو رہی. اگر نواز شریف کے لیے امریکی صدر پاکستان کے دورے پہ آ سکتا ہے تو کیا عمران خان کے لیے امریکی صدر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا؟ پھانسی کی سزا سے بچانے کے لیے تو آ سکتا ہے، عمران خان کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن پھانسی کی سزا کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اس لیے ہلکی پھلکی سفارش ہوگی، لیکن جو مقدمات ہیں وہ تو چلیں گے. بہرحال کچھ نہ کچھ نرم گوشہ ہو سکتا ہے. کچھ زیادہ مجھے انقلابی کیا اقدامات کہتے ہیں جو مذاکرات چل رہے ہیں یہ ابھی شروع ہوئے ہیں یا یہ بیک ڈور پہلے سے جاری ہیں کسی اور دور کے بیک ڈور کسی اور چینل کے ذریعے سے، جن کو اب امریکہ کے بظاہر ساتھ پاکستان کی اور پاکستان کے اپوزیشن کے جو حکومت کے اپوزیشن کے جو مذاکرات ہیں اب تو کمیٹیاں بن گئی ہیں، لیکن کیا کوئی پس منظر میں بھی کوئی کمیٹی ہے جو مذاکرات کر رہی ہے؟ نہیں، آپ پاکستان میں ان کے مذاکرات جو ہو رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت ان کی بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جو چل رہے ہیں؟ وہ تو لابنگ فرم میں کام کرتی رہتی ہیں، وہ لابنگ فرم میں ہیں. یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں جی یہ ان میں تعطل بھی آتا ہے، پھر چل پڑتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، تو یہ گیم چلتی رہے گی، نورا کشتی ہے، ہوتی رہے گی بڑوں کی. کوئی امکان آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی مثبت اقدامات ایسا کوئی مذاکرات کے نتیجے میں تو کچھ نہیں ہوگا، میرا جو اندازہ ہے، ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی کا امکان نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.